Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں اور اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا، مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن نازل ہوگا، مبارک ہے وہ سینے جو اسے اٹھائیں گے، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ انہوں نے عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونہار شاگردوں میں سے ہیں۔ جب آپ نے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے وقت کے عظیم اور بے مثال استاد یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی درسگاہ کو چنا۔ امام اعظم نے ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے پہلے قرآن کریم حفظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ واپس تشریف لے گئے، لیکن 7 دن گزرے تھے، دوبارہ امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ پہلے قرآن پاک حفظ کریں پھر آئیے گا۔ امام محمد نے بڑے ادب سے عرض کی کہ حضور میں قرآن پاک حفظ کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 7 دن گزرے تھے کہ امام محمد علیہ الرحمہ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ تو ہمارے کئی اکابرین ایسے ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں، بہت کم وقت میں قرآن مجید حفظ کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک برکت ہے کہ قرآن مجید بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کو یاد کرنا مشکل ہو، لیکن یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ چھوٹا بچہ اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اور جس طرح قرآن مجید ہے اس طرح پڑھ کر تراویح میں کئی حافظ سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ہمارے ججز کی طرف۔ ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، پھر جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف چلیں گے، ان کے نام بھی پوچھیں گے، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں فصیح بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم۔ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ساتھ
ہمارے جج اعجاز بھائی اور علی اصغر بھائی موجود ہیں جو قرآن مجید بچوں کا سنیں گے اور پھر ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سے نام بھی پوچھتے ہیں، کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد انعام رضا تاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ غوثیہ گلبہار۔ ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد حذیفہ تاری، ماشاءاللہ۔ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ جیلانی گارڈن۔ جی آپ کا نام؟ محمد کاشان اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ عیدگاہ۔ آپ کا نام؟ محمد طاہر اتاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ مسلم آباد۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ 4 بچے جن کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا، انعام رضا اتاری، حذیفہ اتاری، کاشان اتاری اور تہام اتاری، ان کے درمیان قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ جو آیت دی گئی ہے وہ آپ کو ترتیل میں پڑھنی ہے۔ ہمارے ججز سنیں گے اور اگر ترتیل میں نہیں پڑھی تو ججز چاہیں گے تو نمبر مائنس بھی کر سکتے ہیں، اور جس کو جو آیت دی گئی ہے وہ آیت پڑھنی ہے اور ترتیل میں پڑھنی ہے، قواعد و مخارج کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنی ہے۔ چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ جی واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا۔ جی ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 23 تا 26 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل نہیں کیا، بلکہ آیت آیت کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے مقصود آپ علیہ السلام کے دل کو طاقت دینا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ قرآن کو جادو کہتے ہیں، لیکن میں تاکید کے ساتھ فرماتا ہوں کہ یہ قرآن میری طرف سے وحی ہے، حق ہے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس لیے آپ کافروں کی طعنہ زنی سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ آپ سچے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر قرآن مجید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا کہ آپ کے دل کو پختہ کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل کیا گیا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف آیتیں موقع محل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیتیں پھر صحابہ کرام کے درمیان پڑھتے رہے، پھر جو ہے اس طرح پورا قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید یاد کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے آج کیسی تلاوت کی ہے۔ جی اعجاز بھائی، انعام رضا تاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ، ہمارے انعام رضا تاری نے آیت سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23
तिलावत की, अच्छा अंदाज था, मगर एक तो आप जो है मद्दे असली की मिकदार जो है इसको आप बढ़ा देते। मद्दे असली हरफ मद्दा को कहते हैं, तो हरफ मद्दा की मिकदार जो है एक अलिफ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। आप तरतील में भी पढ़ रहे हैं, तरतील में भी आपकी मिकदार एक अलिफ से ज़्यादा, तरतील में फिर तरतील वाला ही अंदाज़ होता है, सही है ना, क्योंकि हर चीज़ आप स्लो मोशन में पढ़ रहे हैं, ठहर कर पढ़ रहे हैं, तो उतना ही आपने एक अलिफ रखना है जो उसकी मिकदार है। उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपकी वो खूबसूरती जो है ना तरतील की कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से वैसे आपने अच्छा पढ़ा और अच्छा करें, ठीक है, आपको 92 नंबर्स दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। जी माशाल्लाह, इनाम रज़ा अत्तारी ने तिलावत की है, कोशिश अच्छी की इन्होंने, अच्छे अंदाज़ पर पढ़ने की। लेकिन मैंने एक चीज़ इनमें मज़ीद नोट की है कि ये पढ़ते वक्त आवाज़ अपनी नाक में लेकर के जा रहे थे। यानी गुन्ना में नाक में तो आवाज़ जाती है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन ऐसे मकामात जहाँ पर नाक में आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ये वहाँ पर भी नाक में आवाज़ लेकर के जा रहे थे। जैसे इन ना है तो ये इन ना नहीं पढ़ेंगे, इन ना, नहनु नज़्ज़लना, ऐसे नहीं, नज़्ज़लना, नज़्ज़लना, ना और ना में फ़र्क है। तो बाकी ये कि कारी साहब ने माशाल्लाह इरशाद फरमा दिया है आपको, मैं भी आपको नंबर दे रहा हूँ, 100 में से 92 नंबर आपको दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जी एजाज़ भाई, हुज़ैफ़ा अत्तारी ने कैसी तिलावत की? तो हमारे हुज़ैफ़ा भाई ने जो तिलावत की, तो अब इसमें जो है सूरत दहर की आयत नंबर 24 आपने पढ़ते हुए जो है सांस को तोड़ा ना, तो अगर आप सांस तोड़कर और पढ़ते चले जाएंगे ये गलत है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका सांस अगर नहीं चल रहा, पूरी आयत पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ पर वफ़ कर दें दरमियान में, और फिर जो है जो वफ़ का तरीक़ेकार है उसको फॉलो करते हुए पीछे से याद करके और फिर पढ़ के चलिए। या फिर क्या करना चाहिए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, एक ही आयत तो है, तो आपने एक तैयारी की है, अब इसको कैसे पढ़ना है कि मेरा मतलब नंबर आ गया है तो मुझे पढ़ना है, तो आप फ़ौरन अलर्ट हो गए और अपने सांस को बहाल करें, सांस को खींचें और फिर इस आयत को पढ़ें। अब आपने सांस लिया नहीं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दरमियान में आपने सांस तोड़ दी। तो आप क्या करें, फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा। तो आप जो है ये करते, आप तो पढ़ लेते, मगर क्या किया आपने, सांस खींचा नहीं, जिसकी वजह से आप दरमियान में सांस तोड़ गए। तो इस वजह से जो है, अच्छा ता तो वला तुति' ता तो, फिर ऐन की अदायगी भी थोड़ी सी आपकी मुतासर महसूस हुई, तो इस वजह से आपको नंबर दिए जाते हैं 100 में से 85 नंबर्स। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। जी माशाल्लाह, हुज़ैफ़ा अत्तारी ने तरतील में तिलावत फरमाई है। माशाल्लाह लहजा भी अच्छा इन्होंने लगाया, और साथ में इनकी तिलावत में मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि जो अदायगी है हुरूफ की, इन्होंने अदायगी को बखूबी निभाने की कोशिश की। ये चीज़ मुझे पसंद आई तिलावत में। बाकी जिस तरह कारी साहब ने फरमाया कि तिलावत करते वक्त दरमियान में सांस आपने तोड़ दिया ना, आइम्मा क़िरात के नज़दीक इस तरह पढ़ना जायज़ नहीं है। अच्छा, अब नंबर की बारी है, आपको नंबर दिए जा रहे हैं, 100 में से 85 नंबर में भी आपको दूंगा। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई, काशान अत्तारी ने कैसी तिलावत की है? काशान अत्तारी ने जब तिलावत की तो ऐसा लग रहा था कि शायद नर्वस हैं तिलावत करने में, यानी आवाज़ को ख़ुद ही दबा रहे हैं, जबकि तरतील का राउंड है हमारा, तरतील में तो बावाज़ बुलंद तिलावत भी की जाती है। और दूसरा, इनके अंदाज़ में थोड़ी सी तरतील के बजाय ऐसा महसूस हो रहा था कि आप तदवीर वाले अंदाज़ में तिलावत कर रहे हैं।
تو بہرحال ایک مقام پر انہوں نے جو ہے کاف کی ادائیگی درست نہیں کی. بکرتوں و اصیلا میں جو کاف ہے اس ادائیگی کو مزید بہتر کرنے کی حاجت ہے. نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ ہمارے کاشان اتاری بھائی نے تلاوت کی. جی ہاں ایسا ہی محسوس ہوا کہ مخارج و صفات پر گرفت جو تھی کاشان بھائی کی تھوڑی کمزور محسوس ہو رہی تھی، اور انداز جو ترتیل والا ہونا چاہیے نا وہ نہیں تھا. خیر آپ کوشش کریں، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید نکھر جائیں گے. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. تھوڑا سا جو ہے جو پڑھنے میں جو ہے نا بالکل ایسے محسوس ہو رہا تھا، آواز کو بالکل آپ نے گرا دیا. تھوڑا اٹھا دیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ. آپ تھرڈ پہ آ رہے ہیں نا، آپ پہلے والی نے قرار میں پڑھا، جواب میں پڑھا، جواب الجواب دکھا دیں. یار آیت بھی آپ کی چھوٹی ہے، اب اپنی چھوٹی آیت کو مینیج کر کے پڑھیں اور اچھے انداز سے کہ سننے والے کو، جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے ماشاءاللہ بچے جو ہے محنت کر کے تیاری کے ساتھ آتے ہیں. تو آئندہ بھی آپ کوشش کریں. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبرز. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے؟ جی تہام اتاری نے تلاوت کی. ان کا بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے تدویر والے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ راؤنڈ ترتیل کا ہے، تدویر کا نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ. ہا اور ہا یہ ایک ساتھ آئے ہیں، حرف ہلکی ہیں اور قریب الصوت ہیں. تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ آوازوں کو خوب صاف طور سے پڑھنا ہوتا ہے نا. تو ہا اور ہا میں ایسا لگا کہ جیسے مشترک ہو گئی آواز. تو آپ نے اس کو، مجھے ایسا لگا یوں پڑھا وَسَبِّحُ، سمجھ میں نہیں آیا، مطلب واضح طور پر نہیں تھا. جبکہ آپ اس کو چاہتے تو اس طرح پڑھ سکتے تھے جیسے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. اللہ ماشاءاللہ. تو مزید اس میں یہ ہے کہ خوبصورتی آ جاتی، بہتر ہو جاتا. حروف قریب الصوت والے جو ہیں ان میں آواز صاف سنائی دینی چاہیے. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 90 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ قاری علی اصغر صاحب نے بہت اچھے انداز سے جو ہے تہام بھائی کی اغلاط وغیرہ، انداز وغیرہ کے متعلق بتایا. تو واقعی آپ کو تھوڑا سا اور اچھے انداز سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کی آواز بھی جاندار ہے، اگر آپ کوشش کریں تو اس آیت کو اور اچھے انداز سے پڑھ سکتے تھے. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 93 نمبرز. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں جب میں سوال کمپلیٹ کر کے جی کہوں پھر آپ کو بزر پریس کرنا ہے. سب سے پہلے بزر پریس کرے گا اسی سے پھر جواب لیا جائے گا. اور اب جو آپ کو جواب میں آیت پڑھنی ہے وہ آپ کو حدر میں پڑھنی ہے، ترتیل میں نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، یہ آپ کو خیال رکھنا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا وہی سارے جواب دے گا. چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ترجمہ، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا.
चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। इनाम अत्तारी, ये राउंड हमारा हदर का है, बज़र राउंड है। इसमें आपने कोशिश करनी हदर वाले अंदाज़ में पढ़ना है। अभी आपने इसको जिस तरह पढ़ा, हरफ मद को आपने ज़्यादा दराज कर दिया। व इला आदिन अख़ाहुम, फिर हुम का जो मीम साकिन है, अख़ाहुम हूदा लगा, मीम साकिन को भी हिला दिया, ऐसा महसूस हुआ। तो इसको जो है जल्दी में पढ़ना था, हदर वाले अंदाज़ में। आपने पढ़ा व इला आदिन अख़ाहुम, हुम नहीं है, इसको आप यूँ पढ़ते व इला आदिन अख़ाहुम हूदा, तो मज़ीद इसमें यह कि बेहतरी आ जाती। नंबर दिए जाते हैं आपको 10 में से 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी एजाज भाई। जी 10 में से 9 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 2, वो कौन सी आयत है जिसमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा रब है? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है काशान अत्तारी ने। जी। इन्नी तवक्कलतु अला अल्लाहि रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू। तर्जमा, मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा रब है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी एजाज भाई। काशान अत्तारी भाई, आपने जो पढ़ा, आयत जो पढ़ी, इन्नी तवक्कलतु अल्लाहि रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू, व रब्बुकुम और फिर फ़अबुदू, यहाँ है इन्नी तवक्कलतु अल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। ठीक है, आयत आपने गलत पढ़ी और फिर अल्लाही की हा की ज़ेर भी थोड़ी मुझे खींचती हुई महसूस हुई, तो आपको नंबर दिए जा रहे हैं 10 में से 6 नंबर। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। जी, मैं मज़ीद कुछ ऐड करना नहीं चाहूँगा, नंबर मैं भी इनको दूंगा 10 में से 6 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 3, किस आयत में फरमाया गया है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी अल्लाह पाक के कब्ज़े कुदरत में ना हो? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है तहाम अत्तारी ने। जी। वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा। तर्जमा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके कब्ज़े कुदरत में ना हो। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। तहाम अत्तारी, आपने जो जवाब पेश किया है, आपने पढ़ा वमा मिन दाब्बा, जबकि इब्तिदा में वमा में वाव नहीं है, सिर्फ मा मिन दाब्बा है। और मज़ीद ये कि हरफ मद की मिक़दार ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ हरफ मद है, और मद लाज़िम की मद है वहाँ पर भी आपने कमी कर दी। वहाँ आपको बढ़ाना चाहिए था मिक़दार, वहाँ आपने कमी कर दी, जबकि हरफ मद में मिक़दार एक अलीफ़ है, वहाँ बढ़ा रहे हैं, यानी उलट कर रहे हैं आप। बहरहाल फिर इसी तरह आगे आप चले, मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा, तो ये आखिज़ुम इक़लाब का कायदा है। यहाँ पर गुन्ना की मिक़दार में कमी रही। तो इस कैफियत को देखते हुए नंबर आपको पेश किए जाते हैं। 10 में से 6 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। 10 में से 7 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 4, वो कौन सी आयत है जिसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है हुज़ैफ़ा अत्तारी ने। जी। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। तर्जमा, बेशक मेरा रब करीब है, दुआ सुनने वाला है। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी एजाज भाई। माशाल्लाह, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। जी कारी साहब। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। सवाल नंबर 4, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि कौम समूद की तरफ उनके हम कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया? जी, सबसे पहले बज़र प्रेस किया है फिर से हुज़ैफ़ा अत्तारी ने। जी। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा। तर्जमा, और समूद की तरफ उनके हम कौम सालेह को भेजा। चलते हैं अपने जजिस की तरफ। जी अली असगर भाई। एक मरतबा फिर से जवाब दुरुस्त दे दिया है, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह। जी हाँ, 10 में से 10 नंबर। सुभान अल्लाह।
سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے کاشان اتاری نے. جی ان ربک هو القوی العزیز. ترجمہ، بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا غلبے والا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. تھوڑا سا پڑھنے میں کاشان بھائی، ان کو جو ہے نا آپ نے ان یعنی کہ تسہیل حمزہ میں جو ہے تحقیق سے پڑھنا ہے، تسہیل نہیں کرنی. اور اعلیٰ اچھا پڑھا، آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. کاشان اتاری، آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے. ایک تو آپ کو یہ عرض کیا گیا تھا سب کو کہ یہ بزر راؤنڈ ہے اور بزر راؤنڈ ہمارا حدر میں ہوتا ہے، تو ایسا لگا جیسے آپ تدویر والے انداز میں پڑھ رہے ہیں. دوسرا آپ نے پڑھا ان ربک هو القوی العزیز. العزیز نہیں ہے، لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، اس کو آپ اس طرح پڑھتے ان ربک هو القوی العزیز. بہرحال نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی اور ایک ایک کر کے بچے آیت کو پڑھیں گے. اور اب جو آپ کو آیت پڑھنی ہے وہ تدویر میں پڑھنی ہے. پہلے ترتیل میں پڑھی تھی، پھر حدر میں، اور اب تدویر میں، یعنی ترتیل اور حدر کی درمیانی راہ، یہ کہلاتی ہے تدویر. اور اب جو آپ کو پڑھنی ہے یہ تدویر میں آیت پڑھنی ہے. تو چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. آپ نے تلاوت فرمائی فَإِلَّمْ. یہاں پر آپ نے اس طرح پڑھا فَإِلَّمْ نہیں پڑھیں گے، فَإِلَّمْ تَأْتُونِي. مزید آگے آپ نے پڑھا فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ. میم ساکن آیا، اس کو ہلا دیا آپ نے. عندی یہاں پر اخفاء کا غنہ تھا، اس میں کمی رہی. اور وقف میں وَلَا تَقْرَبُونَ مقدار جو ہے وہ مد کی پوری نہیں کی آپ نے، اس وجہ سے آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 43 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی ہاں، کافی حد تک قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہو، مگر ایک چیز کا مزید کہ فلا کیل لکم کیلا. اب یہاں پر جو یالین ہے تھوڑا سا مجھے مجہول محسوس ہوا، تو آپ کو دیے جاتے ہیں بقیہ جو اغلاط آپ کو قاری صاحب نے بتائی ہیں وہ آپ کے اندر ہیں، ان کو آپ نے درست کرنا ہے. آپ کو دیے جاتے ہیں 50 میں سے 42 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی حذیفہ اتاری. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. ماشاءاللہ ہمارے حذیفہ بھائی نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، مگر یہ انداز جو ہے تدویر والا انداز محسوس نہیں ہو رہا تھا، حدر والا زیادہ محسوس ہو رہا تھا. اچھا پھر آپ نے کیا کیا کہ فلا کیل لکم، اب آپ پھر شروع سے چلے گئے. اگر وہیں سے پڑھ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. پھر آپ شروع سے گئے اور عندی پہ وقف کر دیا آپ نے. پھر آگے وقف کرنے کے بعد پھر آپ نے اعادہ بھی نہیں کیا اور پھر آگے سے پڑھ دیا. تو ایسا نہ کریں، اگر آپ نے عندی پہ وقف کیا تو آپ پیچھے سے اعادہ کریں. کہاں سے؟ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. شروع سے آپ یہاں پر وقف کر کے جسے آپ نے کیا تھا نا، تو پھر شروع سے مت جائیں. کیسے؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ
فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. اچھے انداز سے انشاءاللہ آپ پڑھنے والے بنیں گے. ایک وقت آ جائے گا کہ آپ بہت اچھے قاری قرآن بن جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 45 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ حذیفہ عطاری نے جو تلاوت کی اس میں اچھی بات یہ لگی مجھے کہ حروف کی ادائیگی کو بہت خوبصورت طور پر ادا کیا آپ نے، اور مزید یہ کہ جو وقف آپ نے کیا بہت خوبصورت اور کمال اور شاندار جاندار انداز سے آپ نے وقف کیا. ماشاءاللہ یہ آپ کی تلاوت میں ایک امپریسو بات تھی. اور مزید جس طرح قاری صاحب نے آپ کو فرمایا، جو اصلاح آپ کی ہے بالکل بجا فرمایا قاری صاحب نے. مزید میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے پہلا وقف کر ہی لیا تھا فلا کیل لکم پہ، پھر آپ اعادہ پر گئے، چلیں ہم یہ مارجن بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اعادہ پر گئے، اس کے بعد میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ پوری آیت مجیدہ ایک سانس میں کمال انداز پر وقف کریں گے، ختم کریں گے، مجھے ایسا وہ تھا، آپ سے ایکسپیکٹیشنز تھیں. لیکن آپ نے کیا کیا؟ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وقف کر دیا، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ وقف کرنے کے بعد بجائے اعادہ کرنے کے آگے سے آپ نے ابتدا کر دی، جو کہ درست نہیں تھا. اسی وجہ سے آپ کے نمبر مائنس کیے ہیں. نمبر آپ کو میں بھی دے رہا ہوں، 50 میں سے 45 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی کاشان عطاری. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. کاشان عطاری راؤنڈ ہمارا تدویر کا تھا، آپ حدر والے انداز میں پڑھ رہے ہیں، اور مزید آپ اس کو یوں پڑھ رہے ہیں، فلا کو تھوڑا بڑھا دیا آپ نے، مد حرف مد جو ہے اس کو ایک الف کھینچنا تھا، مقدار آپ نے بڑھا دی. اس کے بعد ایک کلمہ آتا ہے فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، فلا کے بعد جو کلمہ ہے کَیْلَ لَکُمْ، یہ یالین ہے نرمی کے ساتھ ادا کرنے والا، ایسا لگا آپ نے مجہول پڑھا، کَیْلَ لَکُمْ، یہ اس طرح نہیں پڑھیں گے اس کو. مزید یہ کہ وقف میں مقدار کی کمی رہی. نمبر آپ کو دیے جائیں گے جناب 50 میں سے 42 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. جی ہاں، قاری علی اصغر صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے مگر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ فلا کیل لکم، یہاں پر لکم میں تھوڑا میم مجھے ہلتا ہوا محسوس ہوا، اس لیے میں آپ کے نمبر مزید مائنس کروں گا، 50 میں سے 40 نمبر. سبحان اللہ. جی تہام عطاری. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. جی ماشاءاللہ ہمارے تہام بھائی بہت پیاری آواز ہے، بہت ہی ایک جیسے کہیں سریلی آواز سے پڑھتے ہیں، اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، بس تھوڑا سا اور اپنے اندر جو ہے امپرومنٹ لائیں. اب یہ جیسے مقابلہ ہے تدویر والا نا، تو تھوڑا سا اور ٹھہراؤ پیدا کر کے پڑھیں تو اور آپ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. تو آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی میں نے بھی یہی چیز نوٹ کی کہ راؤنڈ حدر تدویر کا ہے، حدر میں پڑھ رہے ہیں. مزید یہ کہ ایک مقام پر حرف مد کو تھوڑا سا بڑھا دیا انہوں نے، اور فلا کیل لکم کی جو میم ساکن ہے وہ بھی تام ادا نہیں ہوئی. نمبر میں بھی ان کو دوں گا 50 میں سے 48 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب باقی ہے چوتھا اور آخری راؤنڈ. اور چوتھا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. جو رولز دوسرے راؤنڈ کے تھے، سیکنڈ راؤنڈ کے تھے، وہی رولز لاسٹ راؤنڈ کے بھی ہیں. تو چلتے ہیں آخری راؤنڈ کی طرف، چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، سورہ اعلیٰ کی 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حذیفہ عطاری نے. جی سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 2،
سورہ طارق کی 11ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام الطاری نے. وما هو بالهزل. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں انعام الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی قاری صاحب. جی انہوں نے جواب درست نہیں دیا. آیت نمبر 11 پڑھنی تھی, نہیں پڑھ سکے, نمبر بھی نہیں دیے جائیں گے. جی قاری صاحب. جی انعام الطاری آپ نے پڑھا وما ہوا بالہزل, جبکہ آیت مجیدہ جو آپ کو جواب میں پڑھنی تھی 11ویں آیت سورۃ الطارق کی والسماء ذات الرجع, یہ تھا جواب. نمبر کوئی نہیں دیے جائیں گے آپ کو. سوال نمبر 3 سورہ غاشیہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حذیفہ الطاری نے. جی إلينا إيابهم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کی ہے, دل خوش ہو گیا. نمبر دیں گے 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. جی مگر انہوں نے جو غنہ کیا ہے نا, غنے کی ادائیگی آپ نے ایکسٹرا کر دی. ایسے لگا ان کوئی مد ہے, تو مد نہیں ہے, ایک الف کا غنہ ہے. تھوڑا مارجن. تو آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے. سبحان اللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. سورہ شمس کی 12ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے حذیفہ الطاری نے. جی إذ انبعث أشقاها. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی اعجاز بھائی. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. ماشاءاللہ اچھا پڑھا, اور اقلاب کی ادائیگی انہوں نے کوشش کی اہل عرب کے مطابق غنہ کرنے کی. بہت اچھی ادائیگی کی کوشش رہی ان کی. نمبر دیے جاتے ہیں ان کو 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے آخری راؤنڈ کا آخری سوال. سورہ انشقاق کی 7ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے کاشان الطاری نے. فأما من أوتي كتابه بيمينه. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کاشان الطاری نے درست جواب دیا ہے یا نہیں. جی علی اصغر بھائی. جواب یہ ہے کہ یوں تو درست ہے, لیکن تلاوت کرنے میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں. جیسے حرف مد آ رہا ہے اس کی مقدار ایک الف ہی رکھنا ہوتا ہے نا, تو آپ ایک الف سے کچھ ایکسٹرا ہی جا رہے ہیں, تو اس سے بچیں. ٹھیک ہے آپ لہجہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ مقدم جو ہے آپ نے ادائیگی کو رکھنا ہے. لہجہ اگر آپ ادائیگی کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ پھر یوں کہا جائے گا کہ ادائیگی اٹس مسٹ بی ویری امپورٹنٹ, اس کے ساتھ آپ لہجہ پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے سونے پہ سہاگا. لیکن آپ لہجے کو مقدم کر کے ادائیگی کو پیچھے کریں گے تو یہ درست نہیں ہوگا. لہٰذا کوشش کیجئے ادائیگی کو آپ مقدم کریں, اس کے ساتھ پھر آپ لہجے کو بھی اپلائی کریں. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں جناب 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی اعجاز بھائی. قاری علی اصغر صاحب سے کافی حد تک اتفاق کرتے ہوئے, مگر فَأَمَّا میں جو ہے یہ حمزہ ہے, اس حمزہ کو آپ نے پھر تسہیل سے پڑھا, تو تحقیق سے پڑھنا ہے اور اس میں تسہیل نہیں کرنی. اور وہی قاری علی اصغر صاحب نے جیسے فرمایا کہ مد اصلی کی مقدار یہ لہجے بنانے کے اس میں کچھ زیادہ کھینچ دیتے ہیں, تو اس سے جو لہجہ کی ادائیگی جو ہے وہ اچھی نہیں ہو رہی, آپ کی خراب ہو رہی ہے, کیونکہ اس سے آپ کا لہجہ متاثر ہو رہا ہے. تو آپ پڑھنے میں کوشش کریں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, تو کوشش آپ یہی رکھیں, یہ نہ ہو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, یہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یعنی آپ حرف مدہ کو ایکسٹرا جو کھینچ رہے ہیں یہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں, اس سے نہیں کرنا چاہیے اس طرح. تو آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 7 نمبر. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا اور چاروں بچوں نے بڑی اچھی کوشش کی. بہرحال جہاں مقابلہ ہوتا ہے تو کوئی نمبرز میں آگے نکل جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. جو آگے بڑھ گیا ہے یا جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا ہے, اور جو غلطیاں
کی ہیں, جن غلطیوں کی ہمارے ججز نے اصلاح کی ہے, ان غلطیوں کو درست کرنا ہے اور قرآن مجید درست انداز سے پڑھنا ہے. بہرحال ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں حذیفہ عطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 359 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں کاشان عطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 304 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں تہام عطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 292 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. اور فورتھ پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے انعام عطاری, سبحان اللہ. جنہوں نے 286 نمبرز حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اور پھر وہی بات جو تقریباً ہر ایپیسوڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو سیکنڈ آئے ہیں, تھرڈ آئے ہیں, فورتھ آئے ہیں, مایوس نہ ہوں اور ہمت نہ ہارے, دل چھوٹا نہ کریں, بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے قرآن مجید درست پڑھنا. اور یہاں پر جنہوں نے شرکت کی, جنہوں نے مدنی چینل کے ذریعے سے دیکھا, ہر ایک کو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ملا ہوگا. تو جن غلطیوں کی ہمارے ججز نے اصلاح کی ہے ان غلطیوں کو درست کریں, صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے, اور قرآن مجید میں جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو ہم درست کریں گے, اور آئندہ جب ہمیں مقابلے کا موقع ملے گا تو فرسٹ پوزیشن حاصل کریں گے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طرح سے قرآن مجید پڑھنے, قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے خدا حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا